اسٹوری ٹائم کے ناظرین اور سامعین کو محبتوں بھرا سلام۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ حبیب صرف سر جھکا سکا۔ چودھری حیدر نے کہا، حبیب، یہ میری تمہیں آخری وارننگ ہے۔ اگر میرے سامنے یہ سب دوبارہ ہوا تو تم سوچ نہیں سکتے کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا، کیونکہ میرے صبر کی ایک حد ہے اور تم اس حد کو پار کر رہے ہو۔ اس نے صرف ہاں میں سر ہلایا۔ میرب، زید، نعمان، کرن اور عادل میرب کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ میرب اپنی ماں کے زخموں کو دیکھ کر رو رہی تھی اور وہ سب اسے تسلی دینے کے لیے وہاں موجود تھے۔ اگرچہ عادل کو چودھری حبیب کے حویلی کے حصے میں آنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن وہ اپنے بھائی اور بہن کا فائدہ اٹھا کر میرب کو تسلی دینے آیا تھا، جو ابھی تک رو رہی تھی۔ وہ میرب کو خوش کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے کہا، میرب، سوچو کہ اگر میں چاچا جی کی جگہ پر ہوتا اور تم چاچی جی کی مقام پر۔ میرب نے روتے ہوئے مگر غصے سے بھرے لہجے میں کہا، اگر میں امی جی کی جگہ ہوتی تو اب تک آپ کی ٹانگیں توڑ چکی ہوتی۔ اگر آپ نے مجھے مارنے کی کوشش کی ہوتی۔ تو عادل نے ڈرتے ڈرتے کہا، دیکھو، یہ اپنے باپ کی طرح جارحانہ ہو رہی ہے۔ زید اور کرن ہنسنے لگے اور جب نعمان کو یہ بات سمجھ آئی تو وہ بھی ہنسنے لگا اور میرب مسکرانے لگی۔ اس کی آنکھوں میں ابھی تک آنسو تھے اور بولی، عادل، تم بہت برے ہو۔ سب ہنسنے لگے۔ زید اس کی طبیعت پوچھنے چاچی کے کمرے میں گیا اور بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولا، میں نے سنا کہ ابا جی نے چچا جی کی ٹھیک ٹھاک کلاس لی۔ وہ صرف مسکرا دی۔ اس نے کہا، لیکن یہ پہلی بار نہیں تھا کہ انہوں نے آپ کی پٹائی کی، پھر اس بار آپ کو بخار کیوں آیا؟ وہ مسکرائی اور سرگوشی کی، کیونکہ اس بار ایک جنگلی سانڈ نے مجھ پر حملہ کر دیا تھا تو مجھے بخار ہونا لازمی تھا۔ زید ہنسنے لگا۔ رات کو چودھری حیدر اپنی بیوی تہمینہ کے ساتھ اپنے کمرے میں تھے۔ وہ بستر پر تھے اور آدھے بے پردہ تھے۔ اگرچہ ان کی عمر 50 سال کے قریب تھی، جبکہ ان کے شوہر چودھری حیدر کی عمر 50 سال تھی، پھر بھی ان کی آپس میں اچھی کیمسٹری تھی اور وہ باقاعدگی سے ملاقات کرتے تھے۔ اس وقت بھی دونوں ملاقات کر رہے تھے۔ تہمینہ بولی، حبیب کی حرکتیں دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہیں۔ حیدر نے کہا، وہ باز نہیں آئے گا، اس کو ڈرایا بھی ہے۔ حبیب کو اس کام کی لت لگی ہوئی ہے، وہ باز نہیں آئے گا۔ تہمینہ بولی، تو آپ اسے روکیں۔ چودھری حیدر بولا، ہادی اور عباد رکے جو وہ رکے گا۔ تہمینہ حیرت سے بولی، کیا مطلب؟ اور یہ کہتے ساتھ ہی اس کی گاڑی اسٹیشن پر پہنچ گئی۔ لیکن چودھری حیدر اپنی گاڑی چلاتے ہوئے بولا، وہ دونوں تیرے لاڈلے ہیں۔ تہمینہ بولی، تو تم نے اسے کیوں روکا نہیں؟ چودھری حیدر بولے، عباد کو روکا تھا، پھر میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ تہمینہ بولی، کیوں؟ چودھری حیدر بولے، عباد کو اس کام پر اس کے سالوں اور سسر نے لگایا تھا۔ جب باپ سے زیادہ سسرال والوں کی مانے گا تو میں بار بار کیوں کہوں؟ اور یہ بات کہتے ہوئے حیدر کی گاڑی بھی اسٹیشن پر پہنچ گئی اور چودھری
حیدر تہمینہ سے بولے، جب نبیلہ کے باپ اور بھائیوں کو پرواہ نہیں تو میں بار بار کیوں روکوں اور اس کی نظر میں گندہ بنوں؟ تہمینہ نے کہا۔ اور ہادی؟ تو چودھری حیدر بولے، جناب اس نے بھی نہیں رکنا اور اس کا حل یہی ہے، کوئی اچھی سی لڑکی دیکھ کر اس کی شادی کر دو۔ تہمینہ بولی، چلو دیکھتے ہیں۔ کرن کلینک میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جہاں اس نے انٹرنشپ شروع کی تھی۔ نعمان کمرے میں داخل ہوا اور اسے سلام کیا۔ وہ بولی، آج تم میرے کلینک کا راستہ کیسے بھول گئے؟ نعمان اور کرن اچھے دوست تھے کیونکہ دونوں میڈیکل کے پیشے سے منسلک تھے۔ کرن پریکٹس کرنے والی تھی جبکہ نعمان میڈیکل کے 3rd ایئر میں تھا۔ نعمان جب میڈیکل کے پہلے سال میں تھا تو وہ بیمار ہو گیا جب وہ اپنے خاندان کے ساتھ پاکستان میں تھا، اس لیے اسے کافی عرصے تک پاکستان میں رہنا پڑا تھا، اور یہ کرن ہی تھی جس نے اس کی پڑھائی میں مدد کی، اس لیے وہ دونوں بہت فرینک تھے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اس نے کہا، میرا ایک دوست کے ساتھ لنچ پر جانے کا پلان تھا لیکن اس نے آخری وقت میں پلان منسوخ کر دیا، اور جب میں یہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو اپنے ساتھ لنچ آفر کر لوں۔ اس نے مسکرا کر کہا، میں بہت شکر گزار ہوں کہ تم نے مجھے اپنے ساتھ لنچ کرنے کے لیے چنا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ لندن نہیں ہے اور یہ جنوبی پنجاب ہے، اور یہاں کسی مرد کزن کے ساتھ لنچ کرنا اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اس نے کہا، میں جانتا ہوں، لیکن ریسٹورنٹ اونچے درجے کا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ صرف ایک لنچ سے کوئی مسئلہ ہوگا۔ وہ اب اسے کیا بتاتی کہ داور جیسے تنگ نظر آدمی سے منگنی سے اس کے لیے کتنے مسائل پیدا ہو گئے تھے۔ تاہم وہ کچھ دیر سوچ کر بولی، ٹھیک ہے، میرا انتظار کرو، میں اپنی ڈیوٹی ختم کر کے آ رہی ہوں۔ نعمان خوشی خوشی باہر نکل گیا اور کرن کا انتظار کرنے لگا۔ کرن باہر نکلی اور اس نے گاڑی ریسٹورنٹ کی طرف موڑ دی جہاں ان کے لیے ٹیبل پہلے سے بک ہوئی تھی، اس لیے میز پر بیٹھتے ہی کھانا پیش کیا گیا اور وہ کھانا کھانے لگے۔ جیسے ہی وہ فارغ ہوئے، نعمان نے ویٹر سے کہا، سویٹ ڈش لے آؤ۔ کرن نے کہا، لیکن سویٹ ڈش تو پہلے ہی موجود ہے۔ ویٹر نے ایک پلیٹ لا کر کرن کے سامنے رکھ دی۔ پلیٹ پر ڈھکن لگا ہوا تھا۔ کرن نے ڈھکن ہٹایا اور اندر ایک پیسٹری تھی، لیکن یہ ایک مصنوعی پیسٹری تھی کیونکہ اس پر انگوٹھی سجا دی گئی تھی۔ کرن کو حیرت ہوئی، لیکن نعمان نے انگوٹھی لے لی اور ایک گھٹنے پر بیٹھتے ہوئے کرن کو انگوٹھی پیش کی۔ کرن نے غصے سے کہا، نومی، یہ کیا بچکانہ پن ہے؟ کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ کوئی بھی ہمیں اس طرح دیکھ سکتا ہے اور یہ میرے لیے بہت شرمناک ہے۔ وہ جانے ہی والی تھی کہ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کوئی ہمیں نہیں دیکھ سکتا کیونکہ مکمل ریسٹورنٹ میری طرف سے بک کیا گیا تھا۔ پلیز تھوڑی دیر انتظار کریں اور میری بات سنیں، پھر آپ جا سکتی ہیں۔ کرن وہیں کھڑی رہی۔ اس نے کہا، میں جانتا ہوں کہ ہمارے درمیان بہت سی رکاوٹیں ہیں۔ آپ کی عمر 22 سال ہے اور میں 19 سال کا ہوں، اور سب سے بڑھ کر آپ کی منگنی ہمارے کزن داور کے ساتھ ہوئی ہے۔ یہ اس وقت شروع ہوا جب ہم میری بیماری کے دوران ساتھ تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ پسندیدگی کے
احساس کے سوا کچھ نہیں، کیونکہ آپ نے میری پڑھائی میں مدد کی، لیکن میں انگلستان جانے کے بعد آپ کے بارے میں سوچنا بند نہ کر سکا، اور پھر مجھے احساس ہوا کہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، اور اسی لیے میں نے سوچا کہ آپ کو بتاؤں گا اپنے جذبات، اس حقیقت کے باوجود کہ شاید آپ مجھے ایک دم رد کر دیں، لیکن پھر بھی میں اپنے دل میں کوئی پچھتاوا نہیں رکھنا چاہتا کہ میں نے آپ کے لیے اپنے جذبات کے بارے میں آپ کو بتانے کی کوشش نہیں کی۔ کرن نے کہا، تو تم نے مجھ سے جھوٹ بولا کہ تم نے اپنے دوست کے ساتھ منصوبہ بنایا تھا لنچ کا، لیکن تم نے ہمارا وقت ضائع کیا کیونکہ تمہیں میرا جواب پہلے سے معلوم ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ دوسری طرف گاؤں میں شام کے وقت زید بھینسوں کے باڑے میں تھا۔ اس باڑے میں سلطانہ دودھ لینے آئی تھی اور زید سائٹ پر اس سے ملاقات کر رہا تھا۔ ان کو لگتا تھا کہ وہ ایک محفوظ جگہ پر ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ سلطانہ کی 30 سالہ جیٹھانی نسرین ان کو غصے سے دیکھ رہی تھی۔ وہ سلطانہ سے ملنے آئی تھی اور یہاں یہ سب حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اوٹ سے باہر آنے والی تھی کہ زید پیچھے ہوا۔ نسرین چھوٹے چودھری کو دیکھ کر حیران تھی کہ چھوٹا چودھری ایسا بھی ہو سکتا ہے اور کوئی عورت اس سے مل بھی سکتی ہے۔ اب اسے سمجھ آئی کہ سلطانہ نے منہ میں دوپٹہ کیوں لیا ہوا تھا۔ زید نے سلطانہ کو پھر ساتھ لگا لیا، جبکہ نسرین وہیں رک گئی۔ وہ 30 سال کی تھی اور 2 بچوں کی ماں تھی، اور اس کا شوہر بھی ٹھیک تھا، لیکن چھوٹے چودھری نے نسرین کو للچا دیا اور اس نے بھی چھوٹے چودھری سے ملنے کا فیصلہ کیا، اور دل میں سوچا کہ ابھی زید اور سلطانہ کو پکڑنے کا وقت نہیں۔ وہ ان کے فارغ ہونے تک یہ نظارہ دیکھتی رہی۔ ایک صبح کرن ہنسی کی آواز سے اٹھی۔ وہ اور اس کی بھابھی نبیلہ چھت پر گرمیوں کے دنوں میں سوتے تھے۔ کیونکہ یہ علاقہ صحرا کے ساتھ تھا، اس لیے ہوائیں چلتی رہتی تھیں۔ ہنسنے والے اس کے دونوں بھائی عادل اور ہادی تھے۔ وہ اٹھ کر گئی اور سامنے کا منظر دیکھ کر ایک دفعہ تو وہ بھی مسکرا اٹھی، کیونکہ ٹریک سوٹ میں نعمان بھاگ رہا تھا اور گاؤں کے کچھ آوارہ کتے اس کے تعاقب میں تھے۔ یہ تو اس کی خوش قسمتی کہ جیسے ہی وہ حویلی کے قریب آیا، زید باہر نکلا اور اس نے کتوں کو جھڑک کر بھگا دیا۔ نعمان کے ہاتھ پر خون دیکھ کر کرن کی ہنسی کو بریک لگ گئی اور وہ اپنے بھائیوں سے بولی، ہادی بھائی، عادل، بہت بری بات، وہ زخمی ہیں اور مجھے آپ سے ایسی امید نہیں تھی۔ وہ نیچے بھاگی اور اپنا میڈیکل باکس لے کر نعمان کے پاس گئی، جہاں زید اس کے زخم دھوتے ہوئے پوچھ رہا تھا، کسی کتے نے کاٹا تو نہیں؟ اس نے کہا، نہیں، بس گرنے سے لگی ہے۔ زید نے کہا، یہ جوگنگ کا خیال کیسے آ گیا؟ وہ بولا، بس یار، ایسے ہی، لیکن مجھے کیا پتہ تھا کہ یہاں کے کتے جوگنگ کرنے والوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ زید نے کہا، یہ گاؤں ہے اور یہاں ٹریک سوٹ عام نہیں، اس لیے یہ کتے آپ کو خلائی مخلوق سمجھ کر آپ کے پیچھے لگ گئے تھے۔ اتنے میں کرن پاس گئی اور بولی، زید، یہ کیا کر رہے ہو؟ ایسے زخم صاف نہیں خراب ہوتا ہے۔
زید نے کہا اب کیا کروں، میں نے 5 سال میڈیکل میں سر نہیں کھپایا، آپ کا مریض آپ کو مبارک، میں کپڑے بدل لوں، اب میں تو باہر جانے سے رہا۔ یہ کہتے ہوئے وہ چلا گیا، جبکہ کرن نے مہارت سے زخم صاف کر کے دوائی لگا دی اور ٹیٹنس کا انجیکشن لگا کر بولی اب درد تو نہیں ہو رہا۔ اس نے پتھریلی سنجیدگی سے کہا دنیا میں کوئی درد میرے لیے آپ کے انکار سے بڑا نہیں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا، جبکہ کرن وہیں حیرت زدہ سی بیٹھی رہی۔ اسے نعمان سے اس قدر ظالمانہ جواب کی امید نہیں تھی۔ دوسری طرف جب زید اندر گیا تو اس کی چاچی تنزیلہ نے کہا دوپہر کو نہر کے ساتھ والے ڈیرے پر ملنا مجھے، تیرا چاچا شہر جا رہا ہے آج۔ زید یہ سن کر خوش ہوا اور وقت پر ڈیرے پر پہنچ گیا۔ اندر جاتے ہی دونوں ایک دوسرے پر ٹوٹ ہی پڑے۔ تنزیلہ نے کہا زید تو نے مجھے کیا بنا دیا؟ زید بولا چاچی آپ میں جو نشہ ہے وہ کسی اور میں نہیں۔ زید نے تنزیلہ کی آنکھوں میں دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا نشہ تھا۔ تنزیلہ زید کے اس طرح دیکھنے سے شرما گئی اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا، اور پھر زید وہ کام کرنے لگا جو اسے سلطانہ نے سکھایا تھا۔ زید بولا چاچی آپ کتنی سخت ہیں۔ تو تنزیلہ بولی تیرے چاچے کو باہر والی عورتوں سے فرصت ملے تو مجھ پر دھیان دینا، لیکن میں اب بہت خوش ہوں کہ مجھے تو مل گیا ہے۔ میں تیری اور چھوٹے چودھری کی مرید ہو گئی ہوں۔ پھر جب زید نے ٹیکا لگایا تو تنزیلہ اسے پنجابی میں گالیاں نکالنے لگی، لیکن پھر کیا تھا، دونوں اس پیار کی کشتی میں بہتے چلے گئے اور گہرے سمندر میں ڈبکیاں لگاتے رہے۔ تنزیلہ تو کسی اور ہی دنیا میں پہنچی ہوئی تھی اور وہ زید کی ہر بات کا جواب دے رہی تھی، اور زید بھی اپنی چاچی کی ہر بات مان رہا تھا۔ اور پھر تنزیلہ کی ملاقات کا وقت ختم ہو گیا۔ اس کے بعد تنزیلہ دوسری طرف منہ کر کے بیٹھ گئی اور زید اس سے باتیں کرنے لگا، اور پھر چھوٹے چودھری کا پیٹ بھی خراب ہو گیا اور وہ الٹیاں کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد دونوں چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ تنزیلہ نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا تو آج کل تو اس رانی سے سبق سیکھ رہا ہے۔ زید نے مسکرا کر کہا رانی سے تو مل ہی نہیں سکا، اس دن کے بعد یہ آپ کے شوہر نامدار نے سکھایا ہے۔ اس روز سب سے اسی طرح ملاقات کر رہے تھے۔ تنزیلہ بولی تم بھی نا، اس کا نام لے کر سارے موڈ کا ستیہ ناش کر دیتے ہو۔ زید نے کہا اب تو خوش ہو جائیں، آپ سے پیار کرنے کے لیے میں ہوں نا، ویسے سوچیں اگر میری جگہ کوئی اور۔ تنزیلہ غصے سے بولی مطلب کیا ہے تمہارا؟ کیا میں باہر والی عورتوں جیسی ہوں جو ہر ایک سے ملنے لگوں گی؟ زید نے کہا نہیں، لیکن صاف سی بات ہے کہ چاچے جیسے آدمی کے ساتھ رہتے ہوئے آپ کی برداشت کی حد ہونی تھی، اور شاید وہ حد پار ہوئی تو آپ میرے ساتھ ہیں۔ چچا نہ اچھے باپ بن سکے نہ شوہر۔ میرب چچا سے نفرت اور ابا جی سے محبت کرتی ہے۔ تنزیلہ زید کے کندھے پر سر رکھ کر بولی تمہارا چاچا مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، شاکر بھائی کے بٹے میں جو آئی تھی، اور میرب سے وہ کیوں پیار کرے گا؟ اس کو بیٹا چاہیے تھا جو ہوا نہیں، وہ بولا۔ لیکن پھر آپ کے ہاں اولاد ہوئی بھی تو نہیں۔ وہ بولی اولاد کے لیے بندے میں
دم ہونا چاہیے اور تیرا چاچا سارا دم باہر نکال آتا ہے۔ تنزیلہ بولی اچھا چھوڑو ان سب باتوں کو، اب میں چلتی ہوں۔ زید حیرت سے بولا لیکن چچا تو شام کو آئیں گے۔ وہ بولی میں یہاں تہمینہ باجی سے اجازت لے کر آئی، تیرے چچا سے نہیں، اور میں ان کو مشکوک نہیں کر سکتی۔ زید نے ہاں میں سر ہلایا۔ اس رات تنزیلہ مزے سے سو رہی تھی۔ اسے لگا کہ کوئی اس سے خواب میں ملاقات کر رہا ہے، لیکن جلد ہی اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس نے دیکھا تو سامنے حبیب تھا۔ جب حبیب نے اس کی آنکھیں کھلی دیکھیں تو اسے سیدھا ہونے کو کہنے لگا۔ تنزیلہ نے بھی اس کی بات مان لی اور اس کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ زید سے ملنے کے بعد تنزیلہ کو حبیب میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنا فرض نبھا رہی تھی تاکہ حبیب مشکوک نہ ہو۔ کچھ دیر کے بعد دونوں سو گئے۔